اگرچہ ابھی رمضان آیا نہیں لیکن آنے والا ہے، تو اپنے دل کو اب رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ ذکر جو ہے وہ ایک تو وہ کلمات ہیں جو عام طور سے ذکر سمجھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور ویسے ہر وہ کلمہ، ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہو وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی شخص اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کر رہا ہو، چاہے تجارت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس لیے سے کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کے ساتھ بدمعاملگی نہیں کروں گا، خوش اخلاقی کا اختیار کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اب جو تجارت کر رہا ہے بندہ وہ بھی ذاکر ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ تو اب اپنے آپ کو ذکر کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ جب تم مسجد آتے ہو اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہو تو تم جنت کی کیاری میں کیوں نہیں سیر کرتے؟ جنت کی کیاریوں میں کیوں سیر نہیں کرتے؟ تو صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں جن کی سیر کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جتنی دیر نماز کے لیے بیٹھے ہو، نماز کے انتظار میں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا، یہ فرما دیا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ بھی نماز پڑھنے والے کے حکم میں، ایک تو کرم یہ فرما دیا۔ خاموش بھی بیٹھے ہو، انتظار میں بیٹھے ہو نماز کے، تو ایسا ہے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک تو کرم یہ فرما دیا۔ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی دیر انتظار میں بیٹھے ہو تو اتنے دیر یہ ذکر کرتے رہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایسا ہوگا جیسے جنت کی کیاریوں میں تفریح کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات ایسے بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ جنت کی کیاریوں تک پہنچنے والا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری نظریں کوتاہ ہیں، ہماری سمجھ محدود ہے، تو ہم ان کا صرف ترجمہ بھی کر لیں، ترجمہ ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ کے معنی ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بس ترجمہ ہی کر سکتے ہیں، اس سے آگے ان میں کیا انوار اور کیا اسرار اور کیا معارف اس میں پوشیدہ ہیں آج ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جب جنت میں پہنچو گے تو اس وقت پتہ چلے گا یا اللہ سبحان اللہ کا کلمہ کیا تھا۔ وہ جنت کا ایک باغ تھا، جنت کا ایک باغ تھا جو سبحان اللہ ہم کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، وہ کیا تھا وہاں جا کے پتہ لگا۔ تو یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ جنتر منتر پڑھ لیا، یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر لفظ میں، ہر کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے انوار بہت پوشیدہ ہیں جو کسی پر منکشف ہوتے ہیں۔ دنیا میں انشاءاللہ جا کر وہاں ملیں گے، پتہ چلے گا۔ اور ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں حقائق اشیاء منکشف ہوں گی، پتہ چلے گا
کہ سبحان اللہ کیا چیز ہے، الحمدللہ کیا چیز ہے، تو وہاں جا کر تو انشاءاللہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچا دے تو سب دیکھیں گے۔ لیکن بعض اوقات اللہ کے خاص بندوں پر اس کے انوار منکشف بھی کر دیے جاتے ہیں، تو وہ پہچانتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا چیز ہے، الحمدللہ کیا چیز ہے۔ لیکن اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ پڑھنا، یہ کلمات ادا کرنا، یہ جنت کی کیاری میں سیر کرنے کے مرادف ہے۔ تو یہ ذکر کوئی مشکل کام، اس میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس میں کوئی وقت لگتا ہے، اس میں کوئی محنت ہوتی ہے، اور یہ ذکر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا کہ نہ وضو کی شرط، نہ جنابت سے پاک ہونے کی شرط، نہ حیض سے پاک ہونے کی شرط، نہ قبلہ روح ہونے کی شرط، نہ بیٹھنے کی شرط، بلکہ جس حالت میں ہو کر سکتے ہو۔ اللہ میں نے آزاد دے قیام وقعود وعلی جنوبہم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ بستر پر لیٹ گئے ہو آرام سے، سونے کے انتظار میں ہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے لیٹے ہوئے ہو آرام سے، اللہ میں کہتے ہیں میں نے اس وقت بھی تمہیں اپنے ذکر کی اجازت دے دی، اس وقت بھی کر لو۔ تو نہ کوئی شرط ہی نہیں لگا یہ لمحہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اگر ذکر رہے تو یہ ذکر خالی نہیں جاتا۔ یہ ذکر چاہے زبان سے ہو رہا ہو، دل متوجہ ہو یا نہ ہو، دھیان ہو یا نہ ہو، یہ کم از کم ایک عضو تو تمہارا اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بعید ہے کہ تم سراپا ذکر بن جاؤ۔ تو اس وجہ سے یہ کام تو ابھی سے شروع کر دیں رمضان کی تیاری کے لیے کہ ذکر کثرت سے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور ذکر میں یہ دعا بھی شامل ہے اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں اس رمضان کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔